نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 3 مقام میں سے 3 آیات مبارکہ پڑھی ہیں. 3 آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہیں، جن میں سے ایک آیت کے اندر اسلامی سزاؤں کا ذکر ہے اور 2 آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ بے حیائی کی خبروں کو پھیلانے والے بہت بڑے مجرم اور گنہگار ہیں. بے حیائی کی خبروں کو نہیں پھیلانا چاہیے. اسلامی سزاؤں کی تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ شرعی سزائیں جو ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 حدود، نمبر 2 قصاص، نمبر 3 تعزیرات. حدود ان سزاؤں کو کہتے ہیں ایسے جرموں کی سزا جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اور قصاص ایسے جرموں کی سزا کو کہتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، اور تعزیرات ایسی سزاؤں کو کہتے ہیں کہ شریعت نے ان جرموں کی سزا کو متعین اور مقرر کر کے نہیں بتایا، بلکہ اس کو حکمران وقت اور قاضی کی ثوابدید پر چھوڑا ہے کہ وہ جس قسم کی سزا اور جتنی سزا مناسب سمجھیں وہ دے سکتے ہیں. بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو ایک آیت سورہ مائدہ سے پڑھی اس میں اسلامی سزاؤں کا ذکر ہے. ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، جس کو آج کی زبان میں دہشت گردی کہتے ہیں، ڈاکہ ڈالا، اغوا کر لیا، عورتوں کی عزت کو لوٹ لیا، اس قسم کے مجرموں کی کیا سزا ہے؟ تو سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. اگر ان ڈاکوؤں نے آدمیوں سے مال بھی لوٹا ہے، ان کو قتل بھی کر دیا ہے، یا عورتوں کی عزت لوٹ لی ہے، تو ایسے مجرم کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل بھی کر دیا جائے، ان کو سولی پر بھی چڑھا دیا جائے، اور ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں. یعنی ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے. یہ ہے ڈاکوؤں کی سزا جو ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، بد امنی پھیلاتے ہیں. تو ملک میں فساد اور بد امنی پھیلانے والے، لوگوں کا مال لوٹنے والے، قتل کرنے والے، عزتیں لوٹنے والے مجرم، ان کی سزا عام مجرموں سے سخت سنائی گئی ہے. ویسے اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتے، کسی سے ہاتھ سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، اس کی سزا سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، قصاص یا دیت. اسی طرح اگر کوئی چوری کرتے تو اس کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا. لیکن سورہ مائدہ کے اندر جن مجرموں کی سزا ہے وہ دہشت گرد، وہ فساد پھیلانے والے، ملک میں بد امنی پھیلانے والے، قانون کو ہاتھ میں لینے والے، لوگوں کی جان مال عزت لوٹنے والے اور قتل کرنے والے. تو ان کی کیا سزا ہے؟ ان کو قتل بھی کر دیا جائے اور ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، چوک میں ٹانگ دیا جائے ان کی میت کو، اور مخالف سمن سے
ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹ دیے جائیں اگر انہوں نے یہ 2 یا 3 جرم کیے ہیں۔ اگر صرف چوری کی ہے تو پھر اس کی سزا وہی ہے۔ آج ملک کے اندر ہر طرف آئے دن یہ جرائم ہو رہے ہیں اور ہر کوئی اس پر شور شرابہ کرتا ہے، ہر ایک اپنی تجویز دیتا ہے اور اس قسم کی خبروں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے۔ سب کوئی افسوس کا اظہار کر رہا ہے، کوئی غصے کا اظہار کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کا اصل حل کیا ہے؟ اس کا اصل حل یہ ہے کہ مجرموں کو سزا دی جائے، شرعی سزاؤں کو قانون نافذ کر دیا جائے۔ امن قائم کرنے کا ایک ہی حل ہے۔ ریاست کے اندر اگر حکمران چاہتے کہ امن قائم ہو تو اس کی ایک ہی طریقہ ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ جب تک مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو کسی بھی ریاست اور ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا، جرائم کی روک تھام نہیں ہو سکتی۔ اصل کام جو کرنے والے وہ کرتے نہیں تو شور شرابہ کرتے ہیں۔ تو ریاست میں امن قائم ہونے کے لیے طریقہ کار کیا ہے یا امن قائم کرنے کا ضامن کیا ہے؟ صرف اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنا۔ تم 2 4 5 10 مجرموں کو سزا دے کر کے دیکھ لو نا، اگر پھر جرم ہو گیا تو کہنا چند قاتلوں کو سرعام قتل کر دیا جائے، چند بدماشوں کو سرعام سزا دے دی جائے، عصمت لوٹنے والوں کو چوک اور چوراہے میں لٹکا دیا جائے۔ سورہ مائدہ میں یہ جو سزا مجرموں کی بیان ہوئی ہے فساد پھیلانے والوں کی، اگر یہ سزا ایک مجرم کو بھی مل جائے نا تو دوسروں کو جرأت نہ ہو۔ دوسری بات، میں نے آپ کے سامنے جو 2 آیات پڑھی جن میں بے حیائی کی خبروں کو پھیلانے کو جرم عظیم اور گناہ کہا ہے، اس میں ہم سارے لوگ، پاکستانی قوم ہی کچھ ایسی ہے، ان کو ایک یہ جو بات سنی آگے پھیلانے لگ گئے۔ ہمارے اسلام ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہماری شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ قرآن ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ کیا تعلیم دیتا ہے؟ کہ بے حیائی کی خبروں کو پھیلانا نہیں ہے۔ ایسی بے حیائی کی خبریں جن کے ساتھ سزا نہ ہو، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، آئے دن ہم سرخیاں لگا لگا کر کے، مکھن مسالے لگا لگا کر کے ان خبروں کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں، شیئر کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مجرم اور گناہگار ہیں اور اس طرح سے مجرموں کو شہ ملتی ہے۔ مجرم اور جرأت مند ہوتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی مجرم وہ بھی اس طرح کے جرموں پر دلیر ہوتے ہیں کہ پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں، سزا تو ملتی نہیں ہے، جس کی مرضی جرم کر لے۔ اس لیے یاد رکھ لو، میری پاکستانی قوم بھی سنیں اور حکمران بھی سنیں، میڈیا والے بھی سنیں، جس جرم پر سزا نہیں دی جا رہی ایسے جرم کو، خاص کر بے حیائی کے جرم کو پھیلانا یہ بھی گناہ عظیم ہے، اور ہم بے حیائی کو پھیلانے میں پورے شریک ہیں۔ ہم خود بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، سارے میڈیا والے بھی اس میں مجرم ہیں اور عوام بھی جو بھی ان خبروں کو پھیلا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، وہ سارے اس جرم میں شریک ہیں کہ وہ بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ بے حیائی کی خبروں کو پھیلانا نہیں چاہیے، ان کو چھپانا چاہیے۔ ہاں، جس کا جرم شرعی طور پر ثابت ہو جائے تو اس کو پھر سزا دی جائے اور عبرتناک سزا دی جائے جو شرعی سزا بنتی ہے۔ افسوس ہے آج حکمرانوں پر، ایک تو وہ سزاؤں میں تبدیلیاں کرتے ہیں، اپنی منمانی سزائیں سناتے ہیں۔ یاد رکھ لو، جو اسلام کی مقرر سزائیں ہیں جس کو حدود اور قصاص کہتے ہیں، کسی حکمران کو، کسی جج کو اور کسی مقننہ اور عادلیہ کو اس میں نہ تبدیلی کی اجازت ہے، نہ کمی زیادتی کی اجازت ہے، نہ معاف کرنے کا ان کو اختیار ہے۔ شرعی سزائیں جو اسلام نے مقرر کر دی ہیں، حدود اور قصاص، کسی حکمران کو، کسی صدر کو، کسی جج کو، کسی مقننہ کو ان میں تبدیلی اور ترمیم کرنے کی، کمی زیادتی کرنے کی یا معاف کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں۔ حکمرانوں کا کام قانون بنانا نہیں ہوتا، قانون نافذ کرنا ہوتا ہے۔ حکمران کا کام قانون بنانا نہیں ہوتا، قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ قانون نافذ تو کرتے نہیں، خواہ مخواہ کے ہائے وائے کرتے ہیں،
باتیں بناتے ہیں. ہمارے عمران خان نے عجیب بات سنا دی، میرا دل تو کرتے ان مجرموں کو سخت سزا دوں، چوراہے میں لٹکا دوں، لیکن ہمارے اوپر امریکہ کا دباؤ ہے. یہ کیسا لچر عذر پیش کر دیا ہے. بھائی یہ پاکستان ایک آزاد اسلامی مملکت نہیں ہے. اگر یہ پاکستان آزاد اسلامی مملکت ہے اور اسی لیے بنائی گئی ہے کہ ہم اپنے مذہب پر آزادی سے چل سکیں، تو کیا ہم اپنے مذہب کے قوانین کو اپنے ملک میں نافذ کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ امریکہ کا دباؤ ہے؟ تو پھر یہ آزاد ریاست کس بات کی ہوئی؟ اور یہ نتیجہ بھی ہمارے حکمرانوں ہی کی غلطیوں کا ہے. آج اس نتیجے تک ہم کیوں پہنچے ہیں؟ یہ ہمارے حکمرانوں ہی کی بیجی ہوئی کھیتی ہے. یہ انہی کی کوتاہی اور انہی کا قصور ہے کہ آج ہم اپنی آزاد ریاست کے اندر اسلامی قانون کو نافذ نہیں کر سکتے، اور کر سکتے بھی اگر ہیں تو ہم بہانے بناتے ہیں. حکمران کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، بلکہ وہ امریکہ کو یہ دو ٹوک جواب دے سکتے ہیں، بھائی ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست ہے، ہم اپنی ریاست میں آزاد ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق. بلکہ ان کی بات ان کے منہ پر دے مارنی چاہیے. تم خود ہی کہتے ہو ہر بندہ اپنے رائے میں آزاد ہے، اپنے مذہب میں آزاد ہے. یہ کون سی مذہبی آزادی ہوئی کہ ہم اپنے اسلامی ملک کے اندر اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کر سکتے؟ تو کیا ہمیں مذہبی یا سیاسی آزادی حاصل ہے؟ تو یہ عذر بہانے نہ بنائے جائیں، اور حکمران اپنی طرف سے سزائیں بنا کر کے نہ سنائیں. جو اسلام کی مقرر کردہ سزا ہے وہی نافذ کریں. بہرحال میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ ملک کے اندر امن قائم ہونے کا ضامن کیا چیز ہے؟ اسلامی اور شرعی سزاؤں کو نافذ کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست کے اندر امن قائم ہو جائے، جان مال عزت کو تحفظ مل جائے، تو اسلامی سزاؤں کو نافذ کرو، مجرموں کو سزا دو تاکہ جرائم کی روک تھام ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس جرم پر سزا نہیں ملتی اس جرم کو ایسی خبروں کو پھیلاؤ نہ. یہ پھیلانے والے بھی پورے مجرم اور گناہگار ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے.